آپ بتا رہے تھے کہ کنجینیٹل جو اناملیز ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ سے آپ بڑے اچھے طریقے سے پک کر لیتے ہیں. جی تھینک یو. آپ نے یہ تو ایک اناملی ہے، لیکن اس کے علاوہ پوری باڈی کا سروے کیا جاتا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو. برین میں کوئی ہے، فیس پہ ہے، نوز کی ہے، آئیز کی ہے، یا پھیپھڑوں کی ہے، یا پیٹ کٹا ہوا ہے باہر ہے. لیکن کچھ جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں مائی پیشنٹ مریضوں کو کہ یہ اناملیز کم ہو سکتی ہیں. وہ خواتین عام معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ 2% پریگننسیز کے اندر کسی قسم کی اناملی ہو سکتی ہے، میجر اناملی ہو سکتی ہے، جس میں ایک لیفٹ لپ بھی آتا ہے. لیکن اگر آپ کو شوگر ہے خان صاحب، تو یہ اناملیز یا میلفارمیشن یا بچے میں نکوائز کی ریشو 4 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. دیٹ مینز 8% رسک ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو اس کا پیغام یہ ہے کہ جس خاتون کو اگر شوگر ہے اور شی از ینگ اینڈ شی از فرٹائل اور وہ پیگنٹ ہونا چاہ رہی ہے، تو پلیز میری نصیحت ہے کہ کم از کم 6 ماہ تک اپنی شوگر کنٹرول کریں. اپنے فزیشین سے، اپنے گائنیکولوجسٹ سے رابطہ رکھیں، چونکہ شوگر کے ساتھ انفرٹیلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے پیریڈ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی جو ہوتا ہے اپنا جو فولیکولر ایکٹیویٹی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، بچوں میں بھی ڈیفیکٹ، تو اس کے ساتھ بچوں میں ڈیفیکٹ بڑھ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب کا ہمارا ٹاپک ایشو ہو رہا ہے، میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک اناملی نظر آئے اور بچہ پیدا ہو جائے اور نظر نہ آئے، تو پلیز بیسٹ ہے کہ اس بچے کا ہارٹ ضرور چیک کریں. 41% of the babies who have got the anomalies, they have got associated cardiac anomalies, جس میں وینٹریکولر ریسپٹر ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، فیلوسٹیٹرالوجی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے کو ڈائگنوز ہو جائے تو اسی ریڈیولوجسٹ سے اچھی جگہ سے ٹرشری سینٹر سے چیک اپ کریں. ایون اف ہی سیز اٹ از نارمل، اس کی امیڈیٹلی آپ ڈلیوری 3-4 ڈاکٹر ضرور ہونی چاہیے. ڈلیوری خاتون کی کسی اچھی جگہ پہ ہونی چاہیے، ٹرشری سینٹر ہونا چاہیے، وہاں پیڈیاٹرک سرجن موجود ہو، وہاں ریڈیولوجسٹ موجود ہو فالو اپ کے لیے، وہاں کارڈیولوجسٹ موجود ہو، اور وہاں ایک پیڈیاٹریشین ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس بچے کا آپ ہارٹ چیک کرائیں. اگر ہارٹ میں سیریس ڈیفیکٹ نہیں ہے تو پھر لپس کی سرجری بھی یا کسی اور کی سرجری بھی کمپیٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن پہلے ہارٹ ہونا بچے کا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا جائے، اس کو دیں. یہ میرے خیال ہے کہ ضروری ہے، چاہے بچے میں اور کوئی مسائل ہیں وہ کریکٹیبل ہی نہیں ہیں، وہ سرجری نہیں ہو سکتی، تو انسٹیڈ اوائڈ دوز یہ ماں کے پیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. 100 نہیں تو 95% سے 98% تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ 5% ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناملیز نظر نہیں آتی، لیکن میجر ہے اور کریکٹیبل ہے تو آپ اس کی ٹیم بنا کے مینیج کیا جائے. اگر کریکٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. کیا یہ جو الٹرا ساؤنڈ مشینیں عام ہیں آپ کے پاس، تو ماشاءاللہ کافی ریسنٹ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اویلیبل ہے آپ کے سینٹر میں، اسی لیے آپ کو حکومت پنجاب نے ڈینز اور کالج آف فزیشین سرجن کے آپ ڈین بھی ہیں، ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. کیا یہ ایک عام الٹرا ساؤنڈ مشین پک کر لے گی یا ایکسپرٹیز اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے؟ خاص بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا، بہت ویلڈ سوال ہے. میں جب جاب میں تھا تو مجھے گورنمنٹ سے کہتا تھا 2 چیزیں ہوتی ہیں، اچھا ٹول ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اچھی ٹریننگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. جی ہاں. میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ سوزوکی پرانی لے جائیں، بڑے اچھے ڈرائیور ہوں تو آپ پنڈی پہنچیں گے برے حالات میں، جنریٹر خراب ہوگا، ٹائر پنکچر ہوگا، اے سی بھی کام نہیں کر رہا، اور ہو سکتا ہے پہنچے ہی نہ، ٹھیک کہیں اور پہنچ جائیں. لیکن گاڑی اچھی ہوگی تو آپ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے پہنچے. تو پہلا یہ ہے کہ ٹیچنگ اسپتالوں میں یا ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں اچھی ٹریننگ بھی دیں اور اچھی مشین بھی دیں. ایون بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے بڑے بڑے ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں کہ مشین وہی چھوٹی سی مشین ہے جو 12 انچ کے چینج کا مانیٹر ہے، اس میں نظر نہیں آ رہی. تو یہ گورنمنٹ کا فرض، میری خدمات حاضر ہیں. میں اس قسم میں کوئی ایسے کام ہو، ٹریننگ ہو، 3D کی ہو، 4D کی ٹریننگ ہو، I want to pay back to my society. مجھے اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس معاشرے نے دی ہے، اسی ملک نے دی ہے، مجھے میں اس کا مشکور. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. پروفیسر فیاض صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو پالیسی میکر ہیں وہ مشینیں اسپتالوں میں خریدی گئی ہیں، لیکن وہ مشینیں نہیں خریدی گئیں. تھوڑے سے پیسے ڈال کے اگر وہ اچھی مشین خرید لیں تو اس سے تشخیص بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور پھر ایسا بھی انسینٹو ملتا ہے کہ بائی 2 get 1 free. میں اس کا چھوٹا سا مثال دینا چاہ رہا ہوں. ریسنٹلی میں گورنمنٹ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. پلیز آج کل جو ہو رہا ہے گورنمنٹ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن میں ایک بیٹھ کے جو آبزرو کرتا ہوں، جو مشینیں آپ خرید رہے ہیں، میرا مشورہ پلیز ڈاکٹرز کو دیں، نرسز کو، LHV کو. اتنی مہنگی مشین دے کے اس میں 3 مسائل ہوں گے. جب میں گورنمنٹ کو پہلے بھی وارن کر کے میڈیا استعمال کر رہا ہوں، تو میں کہنا چاہتا ہوں پلیز اس مشین کے اندر بہت زیادہ
میل پریکٹس ہوگی، اس کے ٹوٹنے خطرہ ہوگا، اس کے چوری خطرہ ہوگا، اور کوالٹی آپ 5% میں دے رہے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں حکومت سن رہی ہے، اور بہت جلدی خراب بھی ہو جائے گی. اور جب مشینیں خراب ہوتی ہیں ملینز خان صاحب خرچ ہو رہے ہیں، ملینز بلین خرچ ہو رہے ہیں، وہ پیسہ غریب کا پیسہ ہے. جتنے بڑے اسپتال ہیں پروفیسر فیاض صاحب، جتنے بڑے اسپتال ہیں وہاں کی مشینیں خراب پڑی ہیں، بایو میڈیکل انجینئرز نہیں ہیں. یہ جس لیول پہ دینے جا رہے ہیں، یہ بہت لو لیول پہ دینے جا رہے ہیں، نرسز کو دینے جا رہے ہیں. میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا کہ بیوی کو کیا آتا ہے، اس کو پروب نہیں پکڑ آتی. اس میں رسک آف جو انلیگل ابارشن ہے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو، ہائر اپس کو، پلیز رسک آف، نہیں سنا تو آج سن لے، رسک آف انلیگل ابارشن از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ہائی in the process which are going to buy the machines. So my advice is کہ please put the radiologist there. They are ماشاءاللہ بہت radiologist ہیں، qualified ڈاکٹر کو بٹھائیں، اس کو مشین کی ٹریننگ دیں. میری خدمات ہے، میں فری دینے کو تیار ہوں، لیکن جس کام پہ آپ جا رہے ہیں، بلینز خرچ کرنے جا رہے ہیں، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، تو پلیز آپ اس کو مس یوز کریں گے. ڈونٹ oblige anybody, oblige your country, oblige the poor people. That is my advice to the concerned persons who are listening to me and seeing me, please. ناظرین، ہمارے آئے ہوئے مہمان آج انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور ایک ہمارے پروگرام کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں یا وہ بیوروکریسی ہے جو کہ انوالوڈ ہے، جبکہ خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ صحت جو ہے ڈور سٹیپ پہ ہو اور ہر شخص پنجاب کا جو ہے وہ خوشحالی میں رہے اور صحت مند ہو. اس کے لیے انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں کہ اگر آپ نے ہائیلی ٹیکنیکل ایکوپمنٹس خریدنی ہے اسپتالوں کے لیے تو اس کے لیے ہیومن ریسورس جو ہے وہ بڑا ٹرینڈ ہونا چاہیے، ورنہ مشینیں خراب ہو جائیں گی، میل پریکٹس ہوگی، غلط اس کی رپورٹنگ ہوگی، اور پھر اگر مشین خراب ہو جاتی ہے تو اس میں کروڑوں اور اربوں کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ پیسہ پبلک منی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک بڑا اہم تجویز دی کہ اگر اسکریننگ پہ کسی حاملہ خاتون کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی پیدائشی ڈیفیکٹ ہے تو وہ ضرور ٹرشری کیئر اسپتال، کسی اچھے اسپتال میں جا کے اپنا جو ہے وہ ڈلیوری کروائیں، اور وہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ بچوں کا اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری ہے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بچوں کا موجود ہو، پھر وہاں پہ اچھا سسٹم ہو کہ اس بچے کو ہینڈل کر سکیں. ایک اور ان کی بڑی اچھی تجویز تھی کہ جو ڈائبیٹک ہیں، ذیابطیس کے مرض میں ایسی خواتین ہیں، وہ 6 ماہ تک اپنی ذیابطیس کا علاج کروائیں، کنٹرول کروائیں، اور پھر کنسیو کریں تاکہ ان کے بچے میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ پیدا نہ ہو. میرے مہمان پروفیسر غلام قادر فیاض صاحب کا بہت بہت شکریہ. ان کی NGO ماشاءاللہ بہت اچھا خدمت کر رہی ہے اس قوم میں، اور کافی بچوں کٹے ہوئے ہونٹ جو ہیں ان کا وہ علاج کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کٹے ہوئے ہونٹ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. پروفیسر صفدر ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ، مجھے پتہ ہے آپ کا لیکچر بھی تھا اور بڑے مصروف تھے، آپ نے ٹائم نکالا، لیکن یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ قوم ملک سلطنت کے لیے صرف کیپٹل ٹی وی سے ہم اپنے ویورز اور اپنے معزز ناظرین کو اہم معلومات دیتے ہیں. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.